درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا، ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا، یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے، ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں،
10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر، اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے. مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا.
لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا، ہمیں کیا ضرورت، جمعہ ہو گیا بس ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں
تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابا یا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما،
وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ پاک علیہ السلام کا فرمان کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جمعے کو یہاں حاضری ہوتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت یا کچھ آیتیں ہم سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج، پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی آیت اور اس کا جز بیان ہوگا کہ جو ہم سب کے لیے دلاسا بھی ہے، ہم سب کے لیے گائیڈ لائن بھی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ قرآن میں فرمایا رب کریم نے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ بڑی کمال کی تسلی بھی ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمیں بڑی ناپسند ہوتی ہے، یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مگر اللہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھی ہو، بڑی خیر رکھی ہو۔ آج انشاءاللہ اس موضوع کو بھی سمجھیں گے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج ایک نئی معلومات بہت سارے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ نئی معلومات ہوگی کہ پچھلے دنوں عاشورہ کے دنوں میں ہم نے کربلا کے بارے میں، امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے بارے میں جانا، مگر شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی جس میں حضرت علی، پہلے کربلا تو وہ تھی جس میں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلے پر تیر چلایا گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال اور لازوال قربانی دے کر اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی تھی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایک مشکل سے کبھی کبھی گزرتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے اب فارغ ہو گیا میں، مگر سامنے ایک اور مشکل بعض اوقات انتظار کر رہی ہوتی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اس مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا کیسے ہوئی؟ وہی عاشورہ کا دن تھا، وہی اہل بیت کا خاندان تھا، وہی کوفہ کے لوگ تھے، وہی ان کی بے وفائی تھی، وہی یزیدی تخت حکومت اور وہی اس کا ظلم و ستم تھا۔ فرق تھا تو صرف تاریخ کا اور افراد کا۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے حضرت امام حسین تھے اور دوسری بار قربانی دینے والے آپ ہی کی آل میں سے آپ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، اس بار کوفہ کا گورنر یوسف بن عمرو تھا۔ پہلے تخت حکومت پر یزید پلید تھا، اس بار تخت حکومت پر حشام بن عبد الملک برا جمان تھا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی کہ ایسا دوبارہ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، حضرت زید بن علی، یہ حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے تھے۔ بہت ہی باکمال عالم دین، مفسر قرآن اور اس قدر بڑے محدث تھے کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی کتنی بڑی ہستی ہوں گے جن کے شاگرد اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا میں فقہ حنفی جو لوگ ہم جن کو فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، یہ حضرت زید بن علی کے شاگرد تھے۔ اچھا، زید بن علی جو تھے یہ نبی پاک نے پہلی بشارت دے دی تھی، پہلی بتایا تھا کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے میری نسل میں سے، اور یہ نبی پاک کو بڑے پیارے بھی تھے۔ یاد رہے کہ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت زید ہیں، زید بن حارثہ، جن کا نام قرآن میں بھی آیا، ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے اور نبی پاک نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا۔
ہوا کیا کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو رو دیے، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر رو دیے، اور کہتے ہیں میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا، اس کا نام بھی اس یعنی زید کے نام پر ہوگا۔ ابھی وہ والے زید آئے نہیں ہیں، لیکن نبی پاک حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر اس زید کو یاد کر رہے ہیں کہ میری آل میں سے، میری نسل میں سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام زید ہوگا، اے زید وہ تمہارے نام پر ہوگا۔ اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنے بعد آنے والے واقعے کی خبر دی اور فرمایا اے زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ نبی پاک اس آنے والے زید سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنا محبوب فرما رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ زید بن علی کون تھے؟ امام زین العابدین کے صاحبزادے کون تھے؟ معاملہ تھا 122 سنہ ہجری کا، یعنی تقریباً کربلا کے واقعے کے 62 سال بعد 62 ایئرز اور گزر گئے، پھر یہ واقعہ ہوا۔ زید بن علی جو تھے وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یزید، اس وقت کا جو یزید ہے حشام بن عبد الملک، پہلے والے یزید کی طرح وہ بھی دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر دنیا سے جاؤں اور اپنے نبی کے پاس پیش ہو جاؤں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی دین کی خدمت نہ کروں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب بھی غور کریں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر اپنے حصے میں کیا ایسا کام کیا ہے جو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کر سکیں گے؟ کئی خوش نصیب نیکی پھیلا رہے ہوتے ہیں، برائیوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھے راستے پر چلا رہے ہوتے ہیں، خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، بس کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور ویسی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیے، کچھ ایسا چراغ جلا کے جائیے کہ جب قیامت کے دن جائیں تو ہم بھی امام حسین سے ملاقات ہو تو عرض کر سکیں کہ آپ نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے خاندان لٹا دیا، میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں۔ مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دین کی خدمت تو نہیں کر رہے مگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، مسلمانوں کو آج برا کہا جاتا ہے۔ نہیں کہا جاتا کہ یار مسلمان سے ذرا کاروبار سوچ سمجھ کے کرنا، پیسے ٹائم پہ نہیں ملتے، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ سوچے وہ لوگ کہ جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ملکوں کی پروڈکٹ نہیں خریدتے، کہتے ہیں یار غیر مسلموں کی پروڈکٹ لے لو، جو لکھا وہ نکلے گا اندر سے، دوائی صحیح ہوگی۔ لیکن یہ لوگ جواب نہیں دیں گے کہ جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے تنگ، اسلام کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے میری وجہ سے کوئی میرے دین کو برا کہہ رہا ہے تو میں قیامت کے دن نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ حضرت یہ جو زید تھے، زید بن علی، کہتے میں نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا اگر میں امت کو نیکی کی دعوت نہ دوں اور برائی سے منع نہ کروں؟ بہرحال اب کیا ہوا، وہی کوفہ والے تھے، اب خط نہیں لکھے انہوں نے، کیونکہ امام حسین کو تو خط لکھ کر بلا لیا تھا، اب خود آ گئے مدینے حضرت علی بن زید بن علی کے پاس اور کہتے ہیں حضور ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں ہماری بیعت، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جب حضرت زید بن علی کوفہ پہنچے تو ان بے وفاؤں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کوفہ والے حضرت علی بن زید سے پوچھ رہے ہیں، زید بن علی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن علی نے کہا کہ میں حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق سے محبت رکھتا ہوں اور جو ان سے بیزار ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تو ان کوفہ والوں نے کہا کہ اگر آپ یہ خیال رکھتے ہیں ان کے بارے میں تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ عین وقت پر آپ سے بے وفائی کی اور اب حضرت زید کے ساتھ صرف 200 افراد باقی رہ گئے۔ وہی 10 محرم کا دن تھا اور یوسف بن عمر نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت زید کو اسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جس بے دردی سے امام حسین کو شہید کیا۔ بلکہ آپ کو جب دفنا دیا گیا آپ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، آپ کو قبر سے نکالا گیا، مگر سبحان اللہ آپ کے جسم کو بے لباس ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ ایک مکڑی نے آپ کے جسم کے گرد پورا جالا بن دیا
لیا تاکہ آپ کا جسم بے لباس نہ ہو. وہاں بھی آپ کی یوں سمجھیے کرامت ظاہر ہوئی. مگر استغفر اللہ، جن لوگوں کو عقل نہیں ہوتی پھر ان کو یہ نشانیاں بھی نظر نہیں آتی. تو یہ میرے امام حسین کا خاندان ہے جس نے ایک قربانی نہیں دی، ایک خاندان نہیں لٹایا، بلکہ اس نسل نے دین کی سربلندی کے لیے بار بار قربانیاں دی. شاعر کہتے ہیں نا، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا مبارک خاندان، اتنا عظیم خاندان، اور اس پر آزمائشیں کیسی ہیں. یہ خاندان اور یہ گھرانہ پتہ ہے کیسا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں، حضرت جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار. اور یاد رہے حضرت جبریل امین وہ ہیں جنہوں نے ہر نبی سے ملاقات کی ہے، جو ہر نبی کے صحابی رہے ہیں، جنہوں نے ہر نبی کو اور ان کے گھرانے کو دیکھا ہے. ان کے پاس تو کمال کا ایکسپیرینس ہے نا. مگر ان تمام زمانے والوں کو دیکھ کر جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب چھان ڈالے. فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کے گھر سے افضل کوئی گھر نہیں دیکھا. یعنی نبی پاک بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. یہی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں لکھی نا، یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اللہ اکبر. ایسی عظیم ہستی، ایسا عظیم خاندان، مگر آزمائشیں تو دیکھیں کیسی ہیں. یہاں ہم سب کے لیے درس ہے کہ خاندان نبوت نے قربانیاں دے کر دین کو بچایا ہے. میں اور آپ اس دین کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال بھی بنتا ہے. اور دوسری بات، ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک بچہ حافظ بن جائے، کوئی ایک بچہ عالم بن جائے، کوئی ایک نمازی ہو تو باپ کہتا ہے ایک بچہ نمازی بنا نا، باقی تو ہم سارے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے خاندان میں ایک بندے کو لگا دیا نیکی کی طرف، باقی وہ ہمارے سارے کام وہی کر دے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ امام زید بن علی نے یہ نہ سوچا کہ میرے نانا جان میرے امام حسین اور ہمارے خاندان والوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اب ہمیں قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے. وہ اس قربانی کے لیے پھر تیار ہو گئے، وہ پھر دین کے لیے آگے بڑھے. تو پتا چلا کہ اگر خاندان کا کوئی فرد نیکی کے راستے پر چل بھی پڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے نیکی نہیں کرنی ہے. بھائی نمازیں تو سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے نا. خاندان میں ایک نمازی تو کیا ساری نمازیں سب کی وہ پڑھ لے گا؟ اگر کوئی بندہ نیکی کے راستے پر ہے تو کیا سارے میرے گناہ کرنے کی مجھے پرمیشن مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھی بات ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی نیکی کی طرف ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ بھی کیجئے. ایک کر رہا ہے باقی سارے فارغ ہو جائیں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے وہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے آیت سنی تھی، واقعہ تو سن لیا، اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو، بیماری دیکھ کر تمہاری آہیں بلند ہو جا رہی ہوں، تنگی اور مشکلات دیکھ کر تم چیخو پکار بچا دو، زندگی کے دکھ درد، تکلیفیں، بھوک پیاس، اپنوں کی جدائی، محبت کے دعوے داروں کی بے وفائی تمہیں اندر سے ہلا کر رکھ دے. مگر آگے قرآن نے کیا کہا؟ فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. ہمیں لگتا ہے کہ آزمائش آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، مگر ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی ہے. ہمیں برا لگ رہا ہے مگر ہم نہیں جانتے کہ رب نے ہمارے لیے اس کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے. ہمیں یہ بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں اس آزمائش پر صبر کرنا ہے. آج کل دنیا میں آزمائش کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رکاوٹ، ہرڈل. یار یہ کام کر رہا تھا، ہرڈل آ گئی، یہ مشکل آ گئی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دیوار نہیں آئی ہے آپ کے کام میں، یہ دروازہ آیا ہے، یہ ایک اور راستہ آیا ہے. ایک سائنسدان کے بارے میں آتا ہے، جب جو بلب ایجاد کر رہا تھا تو 1000 بار 999 بار اس نے بلب کے لیے کوشش کی اور ہر بار وہ تجربہ فیل ہو گیا. تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ ہم تو 1000 بار فیل ہو گئے. اس نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو،
ہمیں 1000 بار یہ سیکھنے کو ملا کہ اس طریقے سے بلب نہیں بنے گا، اب کسی اور طریقے سے بنے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد اس نے بلب کو ایجاد کر لیا۔ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، مشکلیں ہیں، نقصان ہے، ٹھوکر ہے، یہ سکھاتی ہے کہ اب یہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں نا بہت سے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے بتاتے، بیٹا میں نے یہ کیا تھا، نقصان اٹھایا، تم مت کرنا۔ تجربے کار لوگ یہی تو بتاتے ہیں نا کہ میں نے یہ مسٹیک کی تھی، اب آپ مت کیجئے گا۔ اگر مسٹیک نہ کرتے تو سیکھتے کہاں سے؟ دنیا کو کیسے سکھا رہے ہو؟ اپنے بچوں کو آپ کیسے بچا رہے ہیں؟ بھائی آپ اپنے بچے کو کیوں کہتے ہیں کہ گرم چیز پر، گرم پتیلی کو ہاتھ مت لگانا؟ وائے؟ کیونکہ کبھی آپ نے لگائی ہوگی نا، آپ کا ہاتھ جلا، اب آپ چاہتے ہیں میرے بچے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے، اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے، انسان کو ضرورت ہے نا، بچا ہوا کھانا نہیں تھا۔ ہم بھی بانٹتے ہیں، جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو، کپڑے پھٹنے والے ہیں کسی کو دے دو، کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو، جو بچ گیا جو پھینکنے والا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اور اب ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی، بچہ پیدا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو، عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی،
اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا، اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک بار وہ کہیں جلوہ فرما تھے
اور ایک آقا نے اپنے غلام کو کسی کام سے بھیجا تھا. غلام جب گزرا حضرت منصور بن عمار کی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کوئی غریب موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس غریب کو 4 درہم صدقہ دے دے میں اسے 4 دعائیں دوں. گزرنے والا غلام تھا، غریب، مگر اس کے پاس صرف 4 ہی درہم تھے. اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کی دعائیں مل رہی. پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے آخرت کی اتنی اہمیت تھی، اللہ والوں کی دعاؤں کی. غریب شخص تھا، اس نے 4 کے 4 درہم جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ آپ دے. آپ بتاؤ کون سی 4 دعائیں تمہارے لیے. اچھا، اب بھی بڑا کمال کا معاملہ ہے کہ اگر وہ غلام ہماری طرح آج کے دور کا ہوتا تو شاید وہ گاڑی مانگتا، بنگلہ مانگتا، بینک بیلنس مانگتا. پہلی دعا جو انہوں نے حضرت منصور سے کروائی کہ حضور آپ دعا کر دیں کہ جو ہے وہ میرے یہ جو 4 درہم دیے ہیں اللہ مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرمائے. میری دعا کر دی کہ اچھا اب آپ یہ دعا کر دیں کہ مجھے آزادی مل جائے، میں غلام ہوں تو میں آزادی چاہتا ہوں. وہ بھی دعا کر دی. اب تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ تو کہا حضور دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب کرے. خوبصورت بات دیکھیں کہ آقا کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ میرے آقا کے لیے توبہ کی دعا کر دیں. دعا کر دیں. چوتھی دعا کیا کرنے کا؟ دعا کر دیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ میری، آپ تمہارے آقا کی اور تمہاری اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت. اب یہ 4 دعائیں لے کر وہ غلام جو تھا وہ جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے کہا اتنی دیر کیوں لگ گئی، اتنا ڈیلے کیوں کر دیا؟ اس نے کہا اگر معاملہ ایسا تھا گیا تو آپ کے کام سے تھا، مگر مجھے سمجھنے ایک چانس مل گیا، اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی، وہ دعائیں کہہ رہے تھے 4 درہم دے دو غریب کو 4 دعائیں دوں گا. اچھا، اب آقا بھی دیکھیں وہ ناراض نہیں ہو رہے کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے. آج کل اگر کوئی ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا کوئی چھوٹا بھائی جو ہے یا ہمارا کوئی ملازم بھی کوئی اچھا کام کرے، ٹھیک ہے اس کی ایک شرعی پوری ڈیٹیل ہے کہ کون ملازمت کے دوران کون سے کام کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے، لیکن انکریج کرنے کی بجائے فرض نمازوں سے روک رہے ہوتے ہیں، فرض نمازوں پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف بچہ جائے تو اس کو روک رہے ہوتے ہیں. وہ آقا بھی کہتا اچھا بتاؤ جلدی سے کیا دعائیں کروائیں؟ تو کہا پہلی دعا تو میں نے یہی کروائی کہ میرے جو پیسے خرچ ہیں اللہ مجھے اس کا بہترین نعمل بدل دے. تو آقا کہتا تم نے 4 درہم دیے تھے نا، میں تمہیں 4000 درہم دے. یعنی رائٹ اوے وہ دعا قبول ہو گئی. کہتا اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے آزادی دے دے. کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد بھی کر. دوسری دعا بھی قبول ہو گئی. کہا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق دے. تو وہ جو آقا تھا اس نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا. کہا میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم نے بھی توبہ کر لی ہوگی، تم بھی کر لو. یعنی تینوں دعائیں اسی وقت قبول ہو گئی. کہ چوتھی کیا دعا کرائی تھی؟ کہ چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے، آپ کی بھی کر دے، حضرت منصور اور ان کی محفل میں جتنے لوگ تھے اللہ سب کی بخشش. کمال کا جملہ آقا نے کہا ناظرین. وہ کہتے ہیں کہ 3 کام تو میرے اختیار میں تھے نا، وہ میں نے کر دیے. چوتھا تو میرے اختیار میں نہیں تھا، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چوتھا کام بھی ہمارا کر دے. کہتے ہیں وہ آقا رات کو سویا تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ تم تو بندے تھے، جو تمہارے ہاتھ میں کام تھے، جو تمہارے بس میں تھے تم نے کر دیے. میں ارحم الراحم، میں نے تمہاری، منصور کی، تمہارے غلام کی اور اس محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت. ناظرین یہ واقعہ اتنا زبردست واقعہ، یعنی اس ایک واقعے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے محبت جھلکتی ہے. دعاؤں میں مانگنا کیا ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. آخرت کی فکر ہر لمحے پیش نظر ہونی چاہیے، وہ سمجھ آتی ہے. تو کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنا ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں کم از کم اتنا ہی، ورنہ تو اصولاً اس سے زیادہ آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور آخرت کی تیاری میں بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ آگے پہنچا دے، اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں پہنچا دے، اور پھر وہاں جب وہ جائے، ہم دنیا سے جائیں تو وہ مال وہاں پر انشاءاللہ صدقہ جو ہے وہ بڑھ کر ہمیں ملے گا. کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے.
لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے،